اوکے جی، تو ہم وہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارا بریک ہوا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے آیہ نمبر 24 کی، سورہ توبہ کی۔ سخت آیت ہے اور سخت کرائیٹیریا ہے، سخت کسوٹی ہے۔ یہ اس بات کا جواب تو ہر دل خود ہی دے سکتا ہے، اور اگر نبی کی اور اللہ کی محبت واقعتاً، اور نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی، اس شریعت پہ عمل کرنے کی محبت واقعتاً اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی، تو پھر انسان کا اپنا ایمان ویک ہو جائے گا، اس کا اپنا کردار ویک ہو جائے گا، اور ایک مسلمان ویک ہو جائے گا، پھر دوسرا مسلمان ویک ہو جائے گا، اور اگر ایک خاندان ویک ہو جائے گا اور ایک کمیونٹی ویک ہو جائے گی، تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو آج امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ بڑا سخت ہمارے سامنے تو کرائیٹیریا خود موجود ہے۔ ہمیں کسی سال بھر، جیسے اس کو کسی یونیورسٹی میں کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی اسکل پورا آیا ہے یا نہیں آیا، وہ ایگزام دیتا ہے اور پھر رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، اور پھر فائنلی وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے میں پاس ہوا یا فیل ہوا، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے یہ آیتیں خود موجود ہیں، ہم جس وقت چاہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سو دیز آر دا ٹو آیاز وچ از علماء کرام نے یہ سنگل آؤٹ کری ہیں فرسٹ پیسج آف سورہ توبہ میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ، اپنا چیک خود کر سکیں، اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی، اپنے درجوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ سو فرام دیئر، یہ ہمارا فرسٹ پیسج کا ختم ہو گیا سورہ توبہ کا، اینڈ فرام دیئر یہاں سے اب ہم چلیں گے واپس اپنے ذرا سا میپ کی طرف، اور سیکنڈ پیسج جو ہے ہمارا، اس کو شروع کرنے کے لیے تھوڑا سا اگین جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے بیک گراؤنڈ کی، تو یہ جو میپ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، یہ جو مدنی قرآن کا جو ایک میپ ہمارے سامنے ٹائم لائن موجود ہے، تو اس میں ہم اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 38 سے آیہ 72 تک ہیں، یہ بیسیکلی ایک پیراگراف ہے، فرام 38 ٹو 72، یہ ایک تقریر سمجھ لیجئے، یا ایک اس کا جوائننگ سمجھ لیجئے۔ یہ سن 9 ہجری میں، رجب سن 9 ہجری میں، جب تبوک کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی، یہ اس وقت نازل ہوا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ، چونکہ ہمیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ سب کچھ غزوہ تبوک یا ایکسپیڈیشن آف تبوک کے اراؤنڈ ہے، تو ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو بیسکلی آیت نمبر 38 اور 72، اس وقت یہاں پر ہم اس میپ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کس جگہ پہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے اصل 9 ہجری رجب کا مہینہ ہے، تبوک کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ آیتیں وہاں سے بلونگ کرتی ہیں۔ اور بیسکلی جو سیکنڈ جو سیکنڈ اس کا پھر پارٹ ہے، فرام 73 ٹو 129، یہ آیتیں کچھ وہ ہیں جو جن کے متعلق اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ ڈیورنگ دا ایکسپیڈیشن آف تبوک نازل ہوئی تھیں، اور کچھ آیتیں پھر وہ ہیں جو آفٹر کمنگ بیک، اینڈ خاص طور پر جو اس میں جو توبہ والا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی توبہ ہے۔ آیہ نمبر 102، حضرت ابو لبابہ، آپ سب لوگ جو ماشاءاللہ زیارت مدینہ کا شرف حاصل کر چکے ہیں، عمرے اور حج پہ جا چکے ہیں، ریاض الجنہ میں جو ایک ستون موجود ہے ابو لبابہ کے نام سے، اس کو ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ بھی، اس کی آیت کا بھی تعلق اسی پرٹیکولر پیسج سے ہے، آیت نمبر 73 سے لے کر 129 میں۔ اور حضرت کعب بن مالک کی جو توبہ کا واقعہ ہے، مشہور ترین واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق دے گا، آپ ہم سب ساتھ جڑے رہیں۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن بہرحال ہم وہ سب کچھ یہیں پر آنے والے اپنے سیشنز میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو مگر تبوک کیا ہے؟ اب سب سے پہلے تو تھوڑا سا وہی ہم جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر نظر اگر ڈالیں، تو تبوک کو دیکھنے کے لیے بیسیکلی ہم کو ضرورت پڑے گی کہ ہم تھوڑا سا، اور یہ جو مدنی بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو مدنی ہمارا جو ٹائم لائن ہے قرآنک ریولیشن کی، یا مدنی واقعات جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں، اس کو ہم ذرا اور بھی زور سے دیکھ سکیں۔ تو بیسیکلی فتح مکہ کا جو سن 8 ہجری میں جو فتح مکہ ہوئی ہے، فتح مکہ سے پہلے ہی سن 8 ہجری جمادی الاول، اگر آپ حساب لگائیں، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اور پھر رمضان، یعنی بیچ میں 3-4 مہینے کا فاصلہ ہے وکٹری آف مکہ میں۔ تو سن جمادی الاول، پہلی جمادی الاول کو، سن 8 ہجری کو جنگ موطا ہوئی تھی۔ ناؤ واٹ از جنگ موطا؟ اور بیسکلی جنگ موطا ہی سبب بنی تھی ایکسپیڈیشن آف تبوک کا، لہٰذا جب ہم تبوک کی بات کریں گے تو ہمیں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کی وجوہات تھیں بیٹل آف موطا۔ تو بیٹل آف موطا کی وجہ سے جو ہے بیسکلی یہ ریزن تھا کہ ہم کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایکسپیڈیشن آف تبوک کی طرف آنا پڑا۔
تو اب جنگ موتا کیا چیز تھی؟ موتا کا کیا مطلب تھا؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد تمام سراؤنڈنگ نان عرب اور آؤٹ آف دا حجاز کنٹریز کو، جس میں کہ یہ فارس کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس زمانے کی جو سپر پاورز تھیں، جو رومنز ہیں وہ لوگ شامل ہیں، ان سب کو لیٹرز بھیجے تھے کمنگ ٹورڈز اسلام۔ اس میں سے بہت مکسڈ ریویوز آئے، ظاہر ہے پسند کے ریویوز تو ایک آدھ کے ہی، سوائے نجاشی کے جو دربار کی طرف گیا جہاں کہ وہ دوسرا نجاشی تھا، وہ والا نجاشی نہیں تھا جو پہلے جہاں پہ ہجرت ہوئی تھی، لیکن اس نے اس بات کو کہا کہ ہاں یہ سچ ہے اور مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اکثریت کی طرف سے ویری نان فرینڈلی ہی ایک رسپانسز تھے، جس میں کہ جو فارس کا جو بادشاہ تھا یعنی ایران کا، اس نے بہت ہی بری طرح وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا، ان کو دھکے دے کے نکلوا دیا۔ جو رومنز میں کہیں اور گئے تھے ان کے ساتھ بہت بہت برے برے سلوک ہوئے۔ لیکن جو سب سے اسپیسیفک معاملہ ہوا وہ ہوا غسان، جو انٹراج جا رہا تھا سیریا کی طرف، سیریا کے جو بادشاہ تھے، جو سیریا بھی اس زمانے میں رومن سلطنت میں آتا تھا، اور وہ وہاں کے جو کرسچنز بادشاہ تھے اس کی طرف جو میسج لے کے جا رہے تھے، حضرت، ان کا نام تھا حضرت حارثہ، حضرت حارثہ بن ارواح نام تھا ان کا۔ یہ یہاں پہ میں اس میں پیچھے شاید کہیں ہوگا اس کا نام، میں اس کو شاید مینشن کرنا بھول گئی ہوں، لیکن حضرت حارث بن ارواح نام تھا ان کا، وہ ان کو لیٹر دے کے بھیجا گیا تھا، اور وہ جب اس لیٹر لے کے پہنچے وہاں پر، تو بیسیکلی اس سے پہلے کہ ایون وہ سیریا پہنچتے، دو مختلف روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلا سیریا کی جو بارڈر پہ ہی غسانی اسٹیٹ تھی، جس کو غسان کی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، جو عرب کرسچنز تھے بیسیکلی، جو الائز تھے رومنس کے ساتھ، تھے وہ عرب کے ہی لینڈ پہ لیکن وہ الائز تھے رومنس کے ساتھ، اسی بادشاہ نے وہ لیٹر ان کا انٹرپٹ کر دیا، ان کو آگے جانے ہی نہیں دیا، اور ان کو حضرت حارثہ کو شہید کر دیا، بہت ان کو ٹارچر کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی وہ کسی بھی ایلیٹ تک پہنچے ہی نہیں تھے، وہ وہاں سے گزر ہی رہے تھے کہ اس کے جو سپاہی تھے غسانی بادشاہ کے، جو غسان کا سمجھ لیجیے ایک سب کنگ کہہ لیجیے، اور اس نے ان کو راستے میں پکڑ لیا زیادہ عرصہ کو، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا میسنجر ہو اور تم کیا کوئی میسج لے کے جا رہے ہو؟ اس میں سے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں، اور انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے اسے وہاں پر ہی مارا پیٹا اور ان کو حضرت حسن کو شہید کر دیا۔ ظاہر ہے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی، اور اس وقت بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی کسی بھی ایمبیسڈر کو مار دینا جان سے ایک مینز ہے، اٹس مینز وار، یعنی وہ بالکل کسی بھی مسلمان نہیں بلکہ کسی بھی نان مسلم ایون کسی بھی ہیومنیٹیرین ایٹیکیٹ کے تحت آتا ہی نہیں کہ جو میسنجر ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ میسنجر کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، میسنجر تو ایک میسج ہے، وہ کسی کی طرف سے لے کر آیا، اگر آپ کو اس کا میسج پسند نہیں ہے تو آپ اس شخص کو دوبارہ جواب دیجیے، لیکن میسنجر کو قتل کر دینا ایک انتہا درجے کی ناانصافی اور ایک بدعہدی کی بات ہے۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اس پہ بہت غصہ تھا، بہت آپ کے دل میں اس کے لیے تردد تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پھر اس کا جواب لینے کے لیے، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے 3000 صحابہ کا ایک لشکر بنایا مدینے میں، اور 3000 صحابہ کی جو اس کی جو کمان تھی، جو لیڈر تھے، وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ حضرت زید بن حارث جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ میں پڑے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم یاد کر لیں دوبارہ تو ہم زید کے متعلق بھی بات کر چکے ہیں۔ حضرت زید بن یہ زید بن حارثہ وہ ہیں جو اپنے شروع کی زندگی میں حضرت زید بن محمد کہلائے ہیں۔ I mean, if you remember that، یہ حضرت زید وہ ہیں جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے شادی آپ کی ہوئی تھی، تو یہ حضرت زید جو تھے وہاں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مطلب اس زمانے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام کہیں سے بچہ تھا، وہ آ گیا اور وہ آپ کے حضرت خدیجہ کے پاس تھا، وہاں سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آ گئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال تھی، اور پھر جب یہ حضرت زید ان کے ساتھ رہنے لگے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے زیادہ ان کے حسن سلوک سے، ان کی محبت سے اتنے اٹیچ ہو گئے ان سے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ، اور آپ کو بھی اتنی محبت ہو گئی تھی ان سے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور مدینے کے لوگ آپ کو پکارنے لگے زید بن محمد۔ مطلب اس زمانے میں لے پالک بچے کو بھی کنیت دے دی جاتی تھی، وہ وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا، اور مطلب اس لمٹ پر تو مطلب نبی کے گھر میں رہتے تھے، گھر میں پلے تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ، حضرت زید کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا کہ اگر زید زندہ ہوتے
تو کوئی سوال نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنتا، یعنی کہ پہلی سیٹ زید کی تھی، یعنی یہ مقام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ پھر ہوا یہ کہ آپ کے جو والدین تھے، آپ کے اصلی والد کا نام حارثہ تھا، اور وہ پھر کہیں پر کہیں ساؤتھ یمن وغیرہ کے علاقے سے تھے، ان کو پتہ چل گیا کچھ کسی طرح، وہ سم ہاؤ ان کا کنیکشن ہو گیا، اور پھر وہ مدینے تشریف وہ مکے تشریف لے آئے، اور مکے آ کے انہوں نے حضرت زید سے ملاقات کی اور کہا کہ بھئی اب تم گھر چلو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد بھی کر دیا، آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم انہیں گھر لے جاؤ اپنے۔ تو حضرت زید آپ کی محبت میں، اپنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے اتنے آگے آ چکے تھے کہ اگرچہ کہ وہ اپنی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے سگے ماں باپ کے پاس کے بجائے جانے کے بجائے میں ان کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، اور مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جو ظاہر ہے جو زید کے اوریجنل باپ ہے حضرت عائشہ، وہ کہنے لگے اب تم کس حیثیت سے ان کے ساتھ رہو گے، اب نہ تم ان کے غلام ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس وقت آپ نے یہ کہا کہ اب یہ زید بن محمد ہوگا۔ لیکن بعد میں جب آیتیں نازل ہوئیں کہ جو لیپا الگ بیٹا ہے وہ بہرحال اس کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اپنی اوریجنل آئیڈینٹی سے ہی پہچانا جائے گا، تاکہ پھر وہ تمام مسئلے مسائل اور مزید کچھ کریٹ نہ ہو۔ تو اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، تو دس از دا زید بن حارثہ، اور یہ وہ ہیں جن کو کہ کمانڈ دی گئی، اور اور ان کو کہا گیا کہ 3,000 صحابی لے کے یہ چلے۔ بہت لمبا سفر تھا، 5,000 میل کا سفر کہتے ہیں اس زمانے میں ہے، بیکاز یہ بالکل یروشلم کے قریب ہے، وہ مقام موتا کا ایک علاقہ ہے جہاں پر پھر یہ فائٹ ہوئی تھی۔ تو جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کچھ ڈفرینٹ اس میں روایات ہیں اور اس کی ہسٹوری کی ڈیٹیلز ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ رومنز اینڈ پرشینز یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں، اور یہ آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اس میں کسی بھی ذرا جو بھی کوئی لڑائی وہاں ہو رہی تھی بٹوین رومنز اینڈ پرشینز، اس میں رومنز کی بڑی شدید ایک فتح ہوئی تھی، انہوں نے بڑی بڑی گریٹفل سکسیس انہوں نے حاصل کی تھی، اور ان کی ساری فوجیں، ان کی جو بیس تھا استنبول میں اس وقت ان کا بیس تھا، وہ وہاں واپس آئی تھیں وہ جیت کر۔ اور وہاں سے پھر یہ غسانی گورنر نے ان کو ایک لیٹر بھیجا مین رومن بادشاہ کو کہ بھائی اس طرح وہاں سے ایک جماعت آ رہی ہے، جو کہ وہ جو ایک شخص ہے جو میسنجر کا اعلان کرتا ہے، اور وہ جماعت آ رہی ہے ہم سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ ہم نے اس کا میسنجر مار دیا تھا۔ تو وہ بادشاہ اس وقت اتنا خوش تھا کہ اگرچہ کہ انہیں یہ تھا کہ یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اور کوئی ایسا ان کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن اپنے غرور اور تکبر میں کہ ان کو میں سبق سکھاؤں کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے رومن سلطنت کی طرف نظر اٹھا کے بھیجا۔ تو کہیں تو یہ ہے کہ وہ 10,000 کی آرمی تھی، کہیں یہ ہے کہ 100,000 کی آرمی تھی، اس نے وہ ساری کی ساری آرمی ٹورڈز دا موتا، ٹورڈز دا غسانک گورنر کے علاقے کی طرف بھیج دی، جبکہ مسلمان کل ٹوٹل 3,000 تھے۔ ظاہر ہے جو ریشو تھا ان کی اس سے پہلے، اس سے یہ دس از دا موتا از دا فرسٹ بیٹل کہ جس میں مسلمانوں کا واسطہ پڑا نان عرب سے۔ اب تک جتنی لڑائیاں ہوئی تھیں وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھیں یا عرب کے قبیلوں کے ساتھ ہوئی تھیں۔ تو ایک علاقے کا جو کلچر ہوتا ہے، جو رہن سہن کا ہوتا ہے، جو اس کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے ڈفرینٹ ٹیکٹیکس ہوتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہوتے ہیں آپس میں۔ تو جب عربوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی وہ معاملہ معلوم تھا، اس میں اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ڈھالیں ہوتی تھیں، تلوار ہوتے تھے، جو طریقے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی نان عربس اور وہ بھی رومن اور فل فلیشڈ بالکل ویری ویل اکوپڈ آرمی جو ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں دیکھی بھی نہیں تھیں کہ جو جیسے جیسے تمام اس زمانے کے جو کچھ اسلحہ ان کے پاس ہوتے ہوں گے، وہ آرمی سامنے آ گئی۔ اور اس وقت جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی، ظاہر ہے they were 5,000 miles away from مدینہ، تو اس وقت یہ ان کا آپس میں مشاورت ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، یا تو ایک میسج بھیجا جائے مدینے میں کہ بھئی یہ اتنا ہم آؤٹ نمبر ہو گئے ہیں اور اس طرح سے یہ معاملہ ہے۔ اور اس وقت جو حضرت زید بن حارثہ، تو بیسیکلی حضرت زید بن حارثہ تو لیڈر تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ ایک اور صحابی نے مشورہ یہی دیا کہ ہم نے اس سے پہلے بدر بھی لڑی ہے، اور ہم صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑتے، اور ہم آؤٹ نمبر ہونے سے بھی نہیں لڑتے، ہم تو لڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہمارے لیے دو میں سے ایک ہی چیز ہے، اور یہ بات جو ہے ہمارے لیے دو میں سے ایک، یہ ابھی آگے اس سورہ میں آئے گی بھی وہ آیت وہاں پر، کہ جب ہم آیتیں کریں گے تو کہ ہمارے لیے دو میں سے صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے تو الحمدللہ جنت از ours، یا پھر ہم جیت جائیں گے۔ مسلمان کے پاس تو اور کوئی دوسری سچویشن ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوچ کر یہ لوگ آگے بڑھے۔ تو جس وقت یہ آرمی مدینے سے نکل رہی تھی، تو اب دیکھنے کی بات جو موتا کا جو سگنیفیکنس ہے، وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے انویئر تھے کہ ان کا معاملہ
کن لوگوں سے ہونے والا ہے اور وہاں ان کو کیا مشکلات درپیش آنے والی ہیں۔ تو جس وقت مدینہ سے یہ گروپ نکل رہا تھا موتا کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی سربراہی میں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وصیت کی، جیسے نکلتے ہوئے آپ شہر سے باہر تک چھوڑنے آتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نصیحت کرتے ہیں اپنے صحابہ کو، تو اس وقت کی جو نصیحت ہے وہ سننے والی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اگر تم میں سے زید مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو حضرت جعفر بن طیار بیسیکلی، جس کا آپ نام سنا ہوگا، حضرت جعفر بن طیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بن طیار مانے طیار کہتے ہیں جہاز کو، یعنی جہاز کے دو ونگز ہوتے ہیں، تو حضرت جعفر کو طیار اس لیے کہتے ہیں، یہی وہ بیٹل ہے جس میں ان کو طیار کا لقب ملا تھا، کہ اس لیے ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرمائے اس کے بدلے، اسی لیے ان کو طیار کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی سے کہا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو تمہارا لیڈر ہے حضرت جعفر بن طیار، اور اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر تمہارے لیڈر ہے عبداللہ ابن رواح، اور پھر یہاں آ کے آپ رک گئے۔ اس کے بعد مزید کسی چوتھے لیڈر کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں کی، اینڈ ایگزیکٹلی سیم ہیپنڈ۔ اس رات جب ان مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تو جو بھی کچھ ہے، اب ہم آ گئے ہیں تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور اب ہم یہ لڑائی شروع کریں گے۔ موتا کی جنگ ظاہر ہے بہت آؤٹ نمبر تھی، جب پہلے ہی دن کا جب ہوا معاملہ، تو اس میں لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارثہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اور مطلب ہسٹری کی بکس میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکرمہ میں ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نیچے تشریف فرما تھے، اور آپ نے عین اسی وقت اسی لمحے آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے مسلمان بھائیوں، تمہارا بھائی زید شہید ہو گیا، اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی دیٹس ہاؤ دا ریویلیشن از کمنگ کوئکلی، اور آپ کا اتنا دل اس میدان جنگ میں خود موجود تھا اور آپ اس کو خود لمحہ لمحہ مانیٹر کر رہے تھے۔ تو حضرت زید کی ظاہر خبر بہت بہت ایک بہت بڑی نیوز تھی مکہ کے لوگوں کے لیے کہ حضرت زید شہید ہو گئے۔ اسی وقت پہ بٹوین دا بیٹل ہی جب آپ شہید ہوئے، تو آپ کو پتا ہے کہ جو جھنڈا ہوتا ہے کسی بھی آرمی کا، وہ اس کا سمبل ہوتا ہے۔ تو ظاہر حضرت زید جب شہید ہوئے، وہ جو جھنڈا گرنے لگا تو حضرت جعفر نے اس جھنڈے کو سنبھال لیا۔ تو آرمی کی اسٹریٹجی، جو رومن آرمی کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کسی طرح یہ جھنڈا گر جائے، تاکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ تو بہت سمجھ رہے تھے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی ان کو چند گھنٹوں میں ہم کچل کے رکھ دیں گے۔ تو ان کا یہ تھا کہ چلو اس جھنڈے کو گرا دیں، تو انہوں نے اس طرح وار کیے ان کے اوپر کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا، تو آپ نے دوسرے بازو سے وہ پکڑا، یعنی جھنڈا پکڑا، اور آپ اپنے منہ سے جو ہے اس طرح تلوار اور تیر پھینکتے رہے، یا جس طرح بھی آپ لڑتے رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ کے دوسرا جو ہے بازو بھی کاٹ دیا، اور پھر وہ جب آپ نے دوسرا بازو کاٹا، تو آپ گھوڑے اور اپنے سینے کے درمیان آپ نے ڈنڈے کو تھامے رکھا، تاکہ یہ کہ جھنڈا کسی طرح کھڑا رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ 19 نشانات تھے، تلوار کے، تیر کے، یا زخم تھے، جس میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ میں موجود تھے وہ اس وقت، اور جیسے بالکل جس لک لائک جیسے کوئی ڈائریکٹ کمنٹری ہو، آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جعفر بھی روانہ ہو گیا اس دنیا سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس کو جنت میں ایکسیپٹ کر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 پر عطا کیے ہیں، اور اسی لیے وہیں سے ان کا نام پڑا حضرت جعفر طیار۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح نے وہیں پر کمان سنبھالی، اور اس وقت تک دن کافی ڈھل چکا تھا، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح بھی وہاں پر شہید ہو گئے وہ دن ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ تو جب تھوڑی سی رات، جیسے اس زمانے کا طریقہ ہوتا تھا، جب رات ہوتی تھی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں واپس آ جاتی تھیں۔ تو جب کیمپس میں واپس آئیں تو اب اس وقت سوال یہ ہوا کہ تینوں جرنیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڈیکیٹ کیے تھے، وہ تینوں ہی شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے اور مسلمان بھی شہید ہوئے تھے اس کے ساتھ۔ تو اب نیکسٹ ڈے کیا کیا جائے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اس دفعہ پہلی بار اس آرمی کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ خالد بن ولید از اے پرسن جو کہ بہت ویل ریناؤن تھے اپنی جنگی مہارات کے لیے اور اپنی جنگ کے ٹیکٹکس کے لیے۔ تو وہ وہاں کے لوگوں کو، ان کو مکہ کے جو تمام وہ لوگ تھے، ان سب کو پتہ تھا۔ تو پھر وہاں جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے ریکویسٹ کی کہ اب آپ سنبھالیں اس کمان کو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف کمان سنبھالی، لیکن اب اس وقت یہ بات اتنی آؤٹ نمبر تھی، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی گروپس بنائے، اور ان گروپس کو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے، وہاں جو ٹیلے ہوتے ہیں ریگستان کے، ان کے چھپا دیا،
اور نیکسٹ ڈے جب جنگ شروع ہوئی تو ان سے یہ کہا کہ تم پھر اتنی زور سے شور مچاتے ہوئے آنا، اور اتنی زور، اور جب وہ اتنا اس میں ریت جو ہوتی ہے صحرا کی، اس کو اس طرح اڑانا اور اس طرح آنا کہ ان کو یہ لگے کہ کوئی بہت بڑی ان کی کوئی مدد آ گئی ہے اور کوئی بہت بڑا ان کا گروپ ان کو جوائن کر رہا ہے، اور یہ ایک پہلے گروپ کرے، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد دوسرا گروپ یہ کام کرے، پھر تیسرا کرے، سارا دن تک یہ جب چلے گا تو ان کو یہ لگے گا کہ یہ ان کی جو ایک وہ والی کیفیت تھی نا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ مچھر کی طرح کچل دیں گے، تو وہ اس میں ان کی وہ جو ایک سائیکالوجی تھی وہ ہرٹ ہو گئی، ان کو لگا کہ ان کی تو بہت ہیلپ آ رہی ہے، اور یہ اس طرح تو اس ٹیکنیک سے وہ سیکنڈ ڈے بھی لڑائی کنٹینیو ہوئی، لیکن سیکنڈ ڈے بجائے سے کہ مسلمانوں کی زیادہ کیجویلٹیز ہوتی، ان کی زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں، انہوں نے بہت مار کھائی رومنز نے، اور پھر تھرڈ ڈے بھی یہی ٹیکنیک اختیار کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ان لوگوں کا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ وہ ان 3000 تمام صحابہ کو بالکل کچل کے رکھ دیں، اور تھرڈ ڈے اسی ٹیکنیک کو مطلب کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید اپنے باقی تمام صحابہ کو سمیٹ کر پیچھے آ گئے، اور جب تک کہ وہ گرد ٹھہرتی یا وہ ساری مٹی چھٹتی اور وہ رومنس کو پتہ چلتا کہ بھئی یہ کہاں ہیں، اس وقت تک آپ اپنے تمام صحابہ کو لے کر ایک پہاڑی کے پیچھے چلے گئے، اور پھر وہاں سے آپ نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، تو مطلب وِدڈرا ہوا، انہوں نے وِدڈرا کیا۔ لیکن ان کا وِدڈرا کر جانا بھی رومنس کی ہار تھی، ڈیفیٹ تھی، اس حوالے سے کہ اتنی بڑی آرمی مل کر اتنے لوگوں کو پکڑ بھی نہیں سکی، اور یہ لوگ پھر بعد میں خیریت کے ساتھ مدینے واپس بھی آ گئے۔ تو اس لحاظ سے جو تمام ویسٹرن ایون جو وہ ہیں جرنیلز ہیں یا جو وار کی ٹیکٹکس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے اس کو وکٹری مانتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی وکٹری کی بات تھی کہ ان حالات میں اپنے لوگوں کو بچا کے نکل جانا وہاں سے، گو کہ وہ کوئی وہاں پر کچھ فتح تو نہیں کر سکے، اس کے لیے مکس ریویوز ہیں، اگر آپ کوئی بہت ویسٹرن بائسڈ کوئی لٹریچر پڑھیں تو وہاں وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ڈیفیٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ڈیفیٹ اس لحاظ سے نہیں تھی، ڈیفیٹ تو یہ جب ہوتی جب وہ سارے کے سارے ہی وہاں مارے جاتے، لیکن حضرت خالد بن ولید بہت کچھ ان کا نقصان کرنے کے بعد، ان کو بہت دھچکا پہنچانے کے بعد تمام آرمی کو لے کر واپس آ گئے، تو یہ تھی موتا۔ تو ظاہر ہے اب موتا میں تو 3 بڑے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اب تو یہ بات تھی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی بچہ اس بات کے لیے رکنا نہیں چاہتا تھا کہ ہم دوبارہ جائیں اور دوبارہ جا کر پھر ان سے بدلہ لیں، لیکن اس بیچ میں یہ ہے سن، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ یہ ہے سن ربیع الاول نہیں، یہ ہے جمادی الاول، نہیں جمادی الاول سن 8 ہجری، لیکن اس کے فوراً بعد ہی پھر جو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آپ کی ڈیوائن ریویلیشن ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے، اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا فتح مکہ کا، اس کے بعد فتح مکہ کے فوراً بعد بیٹل آف حنین آ گئی بیچ میں، تو یہ تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہو گیا، اسی لیے پھر جب رجب سن 9 ہجری رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم موتا کا بدلہ لینے کے لیے اب ہم خود جائیں گے، اور اس ایکسپیڈیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بقلم میں خود انہوں نے اس میں شرکت اختیار کی۔ سو دس از دا بیک گراؤنڈ آف تبوک، اور تبوک پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور تبوک کے لیے متعلق پھر جو ہے وہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، پروبیبلی ہم آج اپنا اس کو یہیں پر اینڈ اپ کرتے ہیں، دس از مور لائک اے ہسٹورک ڈسکشن انسٹیڈ آف دا ڈائریکٹ آیاتس، لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص اس وقت کس مینٹل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے، کس طرح صحابہ اکرام کی سوچ تھی، کس طرح نبی کریم اللہ کی سوچ تھی، کس طرح کا وہ ڈیفیکلٹی تھی جس سے وہ ڈیل کر رہے تھے، وہ سمجھتے ہوئے جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو پھر ہم اس سے بہت زیادہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہم اپنا یہ ڈسکشن یہیں پر بیٹل آف موتا پہ ہی اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں پھر یہ ایکسپیڈیشن آف تبوک جب ہم اب شروع کریں گے، ہم نے پورا بیک گراؤنڈ اس کا کور کر لیا ہے، تو ساتھ ساتھ ہی پھر ہم وہ سورہ توبہ کی آیتیں بھی شروع کریں گے، کیونکہ وہ اسی تمام ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے یونیک قصے اور بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں وہ اسی سورۃ توبہ میں موجود ہیں، انشاءاللہ we will see them together۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔